قرآن کے دل پر اثر انداز ہونے کے کئی واقعات ہم نے پڑھے اور سنے ہیں. تو قرآن کی اس تاثیر کا سبب کیا ہے؟ کیا یہ صرف زبان کا اثر ہے یا وجہ کوئی اور ہے؟ اور ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جنہیں قرآن سے معاذ اللہ کوئی ذوق نہیں ملتا، بس وہ پڑھتے ہیں. اور ایسے لوگوں کی جو محرومی ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی، یہ دو الگ الگ سوال ہو گئے. دو الگ سوال ہیں. ایک سوال تو یہ کہ قرآن میں جو تاثیر ہے وہ کہاں سے ہے؟ وہ عربی ہونے کی وجہ سے ہے؟ وہ اس کی جو اینڈنگ ایک جیسی ہے، کیا اس وجہ سے ہے یا کوئی اور بات ہے؟ تو دیکھیں، اس میں الفاظ کا بھی کمال ہے، اس کے معنی کا بھی کمال ہے، اس کی تاثیر کا بھی کمال ہے، اور سب سے بڑھ کر کمال یہ ہے کہ یہ خالق کا کلام ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے. اب اس کے علاوہ باقی ضمنی چیزیں اور دلوں پر کیسی تاثیر کرتا ہے. جی حافظ صاحب، میں اگر آپ سے کہوں کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی مثالیں دیکھیں تو انگنت ہے. اگر آج کی بھی میں بات کروں، آج کی اس دور میں بھی آپ ماشاء اللہ دبئی آتے ہیں. دبئی میں جمیرہ میں جو مسجدیں ہیں، رات کو 21ویں رات سے لے کر 29ویں رات تک قیام اللیل کا سلسلہ ہوتا ہے. دبئی کی تقریباً سبھی مساجد میں اپنے یہاں بھی شبینے ہوتے ہیں، اس پر میں آتا ہوں کہ وہ شبینوں کا کیا حال ہے. لیکن وہاں جو قیام اللیل ہے، لائٹیں بند ہو جاتی ہیں اور امام صاحب تلاوت کرتے ہیں، اور آپ یقین جانیں کہ مسجد کی آخری صف تک فل ہوتی ہے مسجدیں، اندھیرا ہوتا ہے اور سسکیوں اور ہچکیوں کی آوازیں ہوتی ہیں. اللہ قرآن کا وہ اب ظاہر ہے کہ ہر سننے والا شخص سمجھ نہیں رہا ہوتا. جی، عرب بھی ہوتے ہیں، نان عرب بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ جو تلاوت اس وقت ہو رہی ہوتی ہے، آپ حرم شریف میں دیکھ لیجئے، جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے لوگ رو رہے ہوتے ہیں. یا جہاں کہیں خوش الہان پڑھنے والا ہو، کہیں قاری ہو، تو لوگ سن کر رو رہے ہوتے ہیں. تو یہ پروردگار عز و جل کے کلام کی برکت ہے کہ وہ دلوں کو بدلتا ہے. واہ واہ واہ. دیکھیں، باقی اگر کسی کی بات کریں نا، شیکسپیئر کی بات کریں، کسی اور کی بات کریں، تو وہ دل کو بہلا سکتا ہے. قرآن دل کو بہلاتا نہیں ہے، قرآن دل کو بدل دیتا ہے. واہ واہ واہ. کیونکہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے، وہ پروردگار عز و جل کے قبضہ قدرت میں ہے. تو جب بندہ سنتا ہے اور وہ آواز اس کے سینے تک، اس کے دل تک پہنچتی ہے. بن خطاب جو کل تک دشمن تھے، آج مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام ہو گئے. آج بھی وہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن سننے والوں کو ایسا لطف آتا ہے کہ ان کی ہچکیاں بن جاتی ہیں اور وہ سنتے رہتے ہیں. کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جب گھر سے نکلتے ہیں، آفس جانا ہے، 40-45 منٹ کی ڈرائیو ہے، واپس آنا ہے 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، رش ہوتا ہے. ان کا جانے اور آنے میں کیا معمول ہے؟ ریڈیو آن کریں گے اور قرآن پاک سنتے رہیں گے. بس مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے. میں کہوں گا کہ اگر آپ قرآن سنتے ہیں تو آپ سمجھنے کی طرف بھی آئیں. لیکن قرآن میں ایک ایسی خاص بات ہے کہ اگر جو قرآن کو نہیں جانتا یا جو اس کے ترجمے کو نہیں جانتا، وہ بھی اگر سنتا ہے نا، اسے بھی فائدہ ہوتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا پاکستان میں چند ہاسپٹلس کے اندر یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ وہ پیشنٹ کو سورہ رحمان کی تلاوت سنائی تو ان کی کیفیت اچھی ہو گئی، سورہ یاسین سنائی تو ان کی حالت بدل گئی. کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف کی جمعے کے دن تلاوت کرو. سورہ کہ یہ 2 جمعوں کے درمیان نور ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کیا ہے ایسا سورہ کہف کے اندر کہ آپ ہر جمعے پڑھتے ہیں اور سارا ہفتہ آپ کا نورانی ہو جاتا ہے، واہ واہ، منور ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، اس کی زبان کا اعجاز ہے. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں.